السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اسلامی قانون اور نظام عدل کا نفاذ، حائل رکاوٹیں اور اس کا حل کیا ہے۔ ناظرین، جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں تو بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے عدل کی کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا عدل ہے۔ فار ایگزامپل، یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے جسے کہتے ہیں رسٹ واچ، اور اس کا محل ہے ہاتھ میں پہننا۔ اگر اس گھڑی کو پاؤں میں پہنیں گے تو وہ تعریف یہ بنے گی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹانا، اور یہی ظلم ہے، یعنی ظلم عدل کی ضد ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ عدل کو واضح انداز میں بیان کیا، جیسے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہی نہیں، آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے معاشرے میں جتنے بھی قوانین تھے وہ علاقائی تھے، ٹیریٹوریل تھے، اس میں کوئی انٹرنیشنل لا نہیں تھا، اس کی کوئی حدود و قیود نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ جنگل کا قانون ہوتا تھا، لا آف دا ڈیزرٹ اس پہ کتابیں لکھی گئیں، لا آف دا جنگل کہا جاتا تھا، سٹون ایجز کا لا کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اس میں ایتھکس اور موریلٹی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ جب بھی بادشاہ کوئی بنتا تو اس کا حکم قانون ہو جاتا، بعض اوقات زیادتی ہو جاتی، بعض اوقات رعایا کے ساتھ بہت زیادہ نرمی برتی جاتی، جس سے معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو نبی الرسول اور ہادی بنا کے بھیجا اور انصاف کا نظام دے کے بھیجا جو قرآن مجید کی صورت میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت و سیرت کے ذریعے اس نظام کو نہ صرف ایکسپلین کیا بلکہ اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تاریخ کے پہلے منصف بھی تھے۔ آپ کے بہت سارے فیصلے سیرت المغازی کی کتابوں میں ہمارے لیے واضح مشعل راہ ہیں۔ وہاں امیر غریب کا، بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا یہ رسول جو کچھ تمہیں دے دے لے لیا کرو، اور جس چیز سے منع کرے لک جایا کرو۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قانون ساز شارع علیہ السلام کے طور پر اور بحیثیت تشریعی اختیارات کے قانون بنایا بھی اور قانون کو ایکسپلین کر کے امپلیمنٹ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حکومت میں اسلامی ریاست میں جو نظام عدل وضع کیا، اس میں غیر مسلموں نے بھی اس کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں لکھا، بہت سارے اورینٹلسٹ جنہوں نے اسلام پہ لکھا وہ یہ بات ماننے پہ مجبور ہیں کہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو اگر جوڈیشل ایتھکس سے متعارف کروایا ہے وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی ضمن میں ایک آیت آپ کے سامنے کوٹ کر دوں جو آج کل کے معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، سورہ النساء کی آیت نمبر 65۔ آج پاکستان کے جوڈیشل نظام کے لیے، اسلامی قانون کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے کہ قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم و منصف نہ مان لے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں پاکستان میں برکتیں اٹھ گئی ہیں کہ اس لیے ہم نے اللہ اور رسول کے حکم کی روگردانی کی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں جانیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ ڈیوائن لا اور سنت رسول کی موجودگی میں پاکستان میں سودی معیشت بھی ہے، غیر شرعی قوانین میں ہے، حدود کا نفاذ نہیں ہے۔ وہ حائل مشکلات کون سی ہیں؟ وہ مٹھی بھر اشرافیہ اسلامی قانون اور شریعت سے کیوں گھبراتا ہے، اور پاکستان کی جوڈیشری میں اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کیوں نہیں ہوتے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان ہیں حافظ محمد احسان کھوکھر صاحب۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کی آمد کا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر قانون دان ہیں جہانگیر جدون صاحب۔ جہانگیر صاحب بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کریں گے جناب سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب۔ حافظ صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ اسلامی جو نظام ہے، نظام عدل ہو، نظام قانون ہو، اس میں اللہ رب العزت کا ڈیوائن لا ہمارے پاس موجود ہے، بالکل کلیئر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارع اور شارع علیہ السلام ایک لا میکنگ اتھارٹیز، ایک ایکسپلینیٹری، آپ نے کر کے بھی دکھا دیا، قانون بنا کے بھی دکھا دیا، ڈسپیوٹ میٹرز جو ریزالو بھی کر کے دکھا دیے، اور اس کو ایکسپینڈ کیا خلفائے راشدین نے۔ جب اتنی گولڈن ہسٹری ہے تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں اسلامی نظام عدل اور قانون نہیں چاہتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو بات بڑی واضح ہے اس چیز کے اندر کہ جب پاکستان کی ریاست بنی
تو پاکستان کا جو اس دنیا کے اندر وجود کے اندر آیا اس کی بنیادی کلمہ تھا کہ جس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ہماری بنیاد جو تھی یا جس معاملے کے اندر ہم نے سٹرگل کی یا جو ہمارے لیڈرز تھے، قائد اعظم محمد علی جناح یا ان کے سارے جتنے بھی دوست تھے، اور جو 1940 سے ایک ریزولوشن جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی مینار پاکستان سے، اور 7 سال تک جو سٹرگل رہی اس کا مدعا یہ تھا کہ ہم نے ایک ایسا ملک حاصل کرنا ہے جس کے اندر ہمارا جو طرز طریقہ ہے یا ہمارا جو نظام مملکت ہے وہ قرآن اور سنت اور اس کے تابع ہوگا اس چیز کے اندر۔ اب ہوا یہ کہ جب پاکستان بن گیا اور اس کے بعد جو چیزیں اس کی سمت کی طرف جانی چاہیے تھیں جس طرح وہ نہیں گئیں۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ ہم آ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ کروں گا، چونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آزادی تو ہم نے انگریزوں سے لے لی، لیکن ان کا جو ایک نظام انصاف یا نظام گورننس تھا وہ ہم نے اڈاپٹ کیا، چاہے وہ 1935 کا انڈیا ایکٹ تھا یا اس کے بعد ان کا ضابطہ دیوانی تھا یا ضابطہ فوجداری تھا، اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا۔ اور جب ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا تو وہ جو مقصد تھا پاکستان حاصل کرنے کا، اس کے جو ریزلٹس یا فروٹس تھے ان کی ییلڈ نہیں ہو رہی تھی، اور آج تک بھی وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک بنا ہوا ہے کہ ہم نے کیوں آزادی حاصل کرنے کے باوجود بھی انگریز کا اس فرسودہ اور ایک کلونیل سسٹم ہے اس کو نہیں چھڑا۔ اب آ جاتے ہیں 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک چیز واضح یہ ہے کہ اس کے پریمبل کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے جو اختیار ہے یا جس کے اندر گورننس یا حکومت چلانے کا ہے وہ ہمارے یہاں کے جو چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے، یعنی کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ جو ہوں گے وہ اس ملک کے اندر جو ہماری عوام ہے وہ اس چیز کو چنیں گی۔ اور اس کے بعد ہمارا آرٹیکل 227 جو بڑا واضح ہے اس چیز کے اندر، کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو اسلامک انجنکشنز کے یا قرآنک انجنکشنز کے خلاف ہوگا، اور اگر وہ ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آرٹیکل 227 ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلامک پروویژن سے ریلیٹڈ ہیں، جس کے اندر آپ کا پرنسپلز آف پالیسیز بھی آتا ہے، آپ کے فنڈامنٹل آتے ہیں، آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ اس کا پارٹ بھی بنا دی گئی تھی کانسٹیٹیوشن کا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو اسلامک نظریاتی کونسل کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، پھر ہماری فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ اس کے اندر وہ آئی ہیں کہ ان کا کام بھی یہ ایڈوائز کرنا۔ اس کے بعد آگے آپ چلیں تو پھر 3 ایریاز کے اندر جو ہے وہ لیجسلیشن بھی ہوئی۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ کے پرسنل لاز ہیں، مسلم پرسنل لاز جو ہیں، اس کے اندر آج بھی ہمارا وہی ایک سسٹم ہے۔ کچھ ہماری جو 1961 کا لا ہے اس کے اندر کچھ شکوں پہ بات تو کی جا سکتی، بٹ اس کے پیرامیٹرز وہی ہیں کہ جو اسلام کے پرسنل لاز کے اندر ہیں، پھر اس کے اندر انہیریٹنس بھی ہے۔ یہ سارا سٹرکچر جو آپ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامک پروویژن، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں اسی طرف اب دوسرا یہ ہے کہ جو اور ہے وہ ہمارے حدود لاز جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر پاکستان پینل کوڈ کا وہ حصہ بنا۔ پھر اس کے بعد جو ہیں بلاسفیمیز لاز جو ہیں جو ہمارا 295 ہے، 295 BC وہ اس کے اندر آ گیا جی۔ پھر اس کے آگے اگر آپ جائیں تو 2 چیزوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے ہمیں رزلٹس نہیں آ رہے وہ 2 ایریاز ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ان لاز کو بھی چلانے کے لیے انگریز کا وہی 1898 کا ضابطہ فوجداری ہے اور 1908 کا ضابطہ دیوانی موجود ہے، اور دوسری جو چیز یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ بار بار اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو ربا ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ جائز حلال نہیں ہے اور وہ حرام ہے اس چیز کے اندر، اور وہ چیز سپریم کورٹ سے ہو کے واپس شریعت کورٹ سے ہو کے پھر سپریم کورٹ، پھر اس کا ریویو واپس لینا، وہ شٹل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کے عام آدمی کو ان کی ییلڈز دینی ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو جو پرنسپلز آف پالیسیز ہیں وہ آپ کو اس کو فنڈامنٹل رائٹس کے طور پہ لینا پڑے گا۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کے حدود لاز ہیں یا جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو آپ کنورٹ کرنا چاہیے آپ کو اپنے اسلامک سسٹم کے اندر، جس کے اندر سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ یا شہادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایٹ ارلیسٹ پاسبل مینز کے اندر آئے، اور ہمیں اس چیز کا
احساس ہو کہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے اپنا جو نظام انصاف ہے اسے بدل دیا ہے, چونکہ چاہے ہم اس نظام کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں جس لاز کی لیکن ان کی ایگزیکیوشن چونکہ ان پروسیجرز کے اندر آتی ہے لہٰذا وہ ییلڈ نہیں ہے. اور تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو ہمارا ربا یا سود والا معاملہ ہے اس کو ایٹ ارلیسٹ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو اگر یہ اس کمبینیشن کے اندر آئے گا اور اس کے اندر آپ چیزیں جائیں گے تو پھر آپ کو اس چیز کا ایک پاکستان کے عام آدمی کو احساس بھی ہوگا. اور وہ جو چیز 1947 کے اندر ہماری ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس ملک کے اندر جو ہیں یا اس عرض مملکت کے اندر ایک اسلامی نظام کو نافذ کریں گے, اس کو نظر بھی آئے گا اور اس کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے آئیں گے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. جہانگیر جدون صاحب, یہ بتائیں کہ اسلامی نظام قضاء و عدل کو اگر ہم دیتے ہیں تو اس میں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس پہلے تھا کہ سماجی انصاف, لوگوں کی دہلیز تک انصاف پہنچے, تعلیم, صحت, روزگار یہ ملے. پھر اس کے بعد اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہاں پہ جرم و سزا جو ہے وہ اس پہ نافذ ہوتی تھی. تو پاکستانی معاشرے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں تو ابھی ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے ہی نہیں, ریٹریبیوٹیو جسٹس کی بات ہوتی ہے, اور ہماری عدالتیں بھی پاپولر جو ہیں وہ کیسز لیتی ہیں. تو اسلامی قانون کہیں پہ دب کے رہ گیا ہے, جیسے حافظ صاحب نے کہا وہ پروویژنس تو موجود ہیں لیکن اس کا امپیکٹ اور امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی جو ریاست مدینہ کی یا خلافہ ماڈل کی عکاس ہونی چاہیے. جی بالکل اسی طرح ہے کہ جو ہمارے لاز ہیں یہ تو انہیریٹڈ ہے فرام دا برٹش ایرا. جو بھی انگریز چھوڑ کے گیا ہے تو وہی قانون چل رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے کوئی تھوڑی بہت امینڈمنٹ کی کسی جگہ پہ جو لاز موجود تھے, تو اصل چیز جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے لا کی. جب تک لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو, جیسا کہ آپ نے بات کی, سب سے بڑی بات ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر سوشل جسٹس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں نا ہمارے یہاں جتنا بھی نظام ہے وہ جتنا بھی گورے چھوڑ کے ہیں اسی کے تحت ہم چل رہے ہیں. وہ آپ اسٹیٹ جو ہے وہ فنکشنری ہے, وہ اکاؤنٹیبل ہیں لوگوں کو, لیکن وہ ایز سچ جو ہے وہ آپ اگر ان کا لائف سٹائل دیکھیں تو لوگوں کے حساب سے تو بہت بڑا فرق ہے. لگژری میں رہ رہے ہیں لوگ. باہر انہوں نے کہا جی آپ ایکسپینڈیچر کام کریں. خلفائے راشدین دیکھ رہے ہیں, لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ خلیفہ کہاں ہیں, جو نہیں جانتے تھے. مطلب وہاں پہ تو ان کی حضرت عمر پہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جب سوال کیا تھے کہ آپ نے دوسری چادر کہاں سے لی تو انہوں نے جواب دیا. ہمارے اندر تو اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں ہے. جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے وہ اسلام کے مطابق اگر ہو تو پھر سوشل جسٹس ہو سکتا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑی ول چاہیے. گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اس کی, پچھلی گورنمنٹ نے تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا, وہ جو صرف الفاظ تک تھا. اس کے اندر کوئی ایسا ایک چیز نہیں بتا سکتے کہ جو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہو کہ ریاست مدینہ کے اندر جو ایکچوئل مسجد نبوی سے جو فیصلے ہوتے تھے شورا کے اندر وہ امپلیمنٹ ہوتے تھے. اور یہاں پہ جو ہے آپ الفاظ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں, لیکن وہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہمارے پاس جتنے بھی اسلامک لاز ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو سسٹم دیا گیا ہے, اب آپ ایویڈنس ایکٹ کو دیکھیں, اس کے اندر جو اسلام کے اندر جو اس کا ایک تزکیہ شہود ہے یا جو سسٹم ہے ایویڈنس کا, وہ بالکل یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. آپ کس کو کہیں گے کہ یہ آج تو عدالت کے اندر دیکھیں نا, ہر چھوٹی سے چھوٹی یہاں پہ تو 100 روپے پہ بندہ 10 جھوٹ بول دیتا ہے. اس نظام کے اندر پھر آپ لوگ بھی اس کی طرف انکلائن نہیں ہے کہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ایک ایسا سسٹم ہو جس کے اندر ایک اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو, چاہے وہ ایک بادشاہ ہو چاہے وہ ایک عام بندہ ہو. اس کے نظام یہاں پہ تو ہر طرح کے جو نظام بنے ہوئے, جیل کے اندر دیکھیں آپ, ایک بندہ ہے وہ اپنی سہولتیں مانگ رہا ہے, قیدی کے ساتھ میں رکھا جائے. تو اسلام تو ایسے نظام کو ریکگنائز نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ ڈسپیرٹی ہو یا انیکویلٹی ہو. وہ تو کہتا ہے جب آپ ایز اے ہیومن بینگ ہے, انسان ہے, تو وہ سب برابر ہے. تو اس طرح کا جو سوشل جسٹس ہے ہمارے معاشرے میں جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم لاز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور اس طرح جس طرح حافظ صاحب نے آپ نے بھی کہا ہے, جو سودی نظام ہے وہ ابھی تک ہمارا جو ہے دیکھیں جتنا بھی ڈھانچہ ہے اکانومی کا وہ لون پہ چل رہا ہے. وہ لون جو ہے وہ انٹرنیشنل, لیکن ایک اگر آئی ایم ایف ہماری قسط ہمارا بجٹ جو ہے ایم ایف کا کرتا ہے, وہ دوسرا ہمیں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ پراپرلی ہم انٹروڈیوس نہیں کرا سکے. جو زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس آیا اس کے مطابق وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ پہ جو ہے یا گورنمنٹ پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ ہمارا اگر زکوٰۃ کٹ جائے گی تو وہ ایک جو طبقہ اس کا اہل ہے یا اس کو ملنی چاہیے اس کو مل جائے گا. کیونکہ جو ٹیکس سسٹم ہے اس پہ ہمارا نظام جو ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہے. ہم جو لوگ تھوڑے بہت ٹیکس دیتے ہیں یا جو اس کا آگے ہمیں جو ٹیکسوں کا جو فیسلٹی ملنی چاہیے, دیکھیں سروس پہ ٹیکس ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ ایک سروس پرووائڈ کر رہی ہے اور جو سٹیزن ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, لیکن اس کا بھی نظام جو ہے درم برم ہے.
جی جہانگیر جنو صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب. اظہر صدیق صاحب یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلافت راشدہ میں اداروں کا ٹکراؤ بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ہیڈ آف سٹیٹ جو تھے امیر المومنین وہ خود قاضی کی عدالت میں پیش ہوتے تھے، اور اگر فیصلہ ان کے خلاف بھی آتا تو مینوان اس کو تسلیم کیا جاتا. یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے اداروں کے درمیان کہ فلاں تشریح کرے گا، فلاں بنائے گا، فلاں کو اجازت نہیں ہے، اس مکس اپ میں کہیں عوام دب جاتی ہے اور اسلامی قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوتے ہیں. تو کون سی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہونے دیتی اور پھر حساس معاملات پہ بھی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے؟ جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ قادیانیت کے بارے میں مبارک ثانی والا آپ کے سامنے ہے. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم اور اس کا حل کیا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان جو بنا تھا وہ دین اسلام کے نام پر بنا تھا اور یہ بات طے شدہ تھی. آج بھی اگر دیکھیں آئین پاکستان 1973 کا پریمبل اٹھا لیں اور آرٹیکل 2A اٹھا لیں اور آرٹیکل 227 اور ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں ہمارا جو سٹرکچر ہی ہے، اگر آئین بھی ہے تو وہ دین اسلام کے کانسیپٹ سے جو پرنسپل دیے ہوئے ہیں. لیکن وجہ جو سمجھنا ہے کہ صہیونی طاقتیں یا جو باقی چیزیں ہیں نا، سامراجی جو نظام ہے وہ سامراجی نظام یہاں پر چھایا اس طرح سے ہے کہ وہ ابھی ریسنٹلی میں کچھ سیاسی گفتگو نہیں ابھی کرنا چاہتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے کیس میں اگر دیکھا جائے سائفر کے ایشو کے اوپر کون تھے جنہوں نے باتیں کی اور اس کے بعد کیا عمل درآمد ہوا. یہاں پاکستان کے اندر عمل درآمد تو جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسی ڈائریکشن کے اوپر عمل کیا نا. یعنی یہاں سے ایک بات تو بڑی کلیئرٹی کا، اور ابھی آپ دیکھ لیں یعنی ایک دور تھا ہمیں بڑی اچھی طرح یاد تھا، ہمیں زکوٰۃ اور ہمیں اگر وہ احترام رمضان آرڈیننس ضیاء اللہ کا دور یاد ہو، ہم سارا کچھ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کرتے تھے. ہم دین سے رغبت، دین کے قریب قربت کی اگر باتیں دیکھے جائیں، آپ اسلامیات میں پڑھانا، مسجدوں میں ہمارا جانا، آج ذرا سوچے تو صحیح نا کہ جو ہماری ریاست ہے، ریاست نے کیا کام کیا. ریاست نے ابھی تک میں جو دیکھ رہا ہوں نا، ہماری ریاست نے دین سے ہمیں بہت دور کر دیا اور کئی وجوہات ہیں. یعنی میں اس سے آگے تھوڑا سا اگر چلوں، پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے اس نظام کو چلانے کے حوالے سے یہاں فنڈنگ کی، باقاعدہ اسکول کالجز باقاعدہ یہاں پر کھولے اور ہم لوگ تھے فیسیلیٹیٹر. ہم نے یعنی بجائے یہ کہ ہم اپنا سلیبس دیتے، سلیبس وہ لے کر آئے اور وہی سلیبس لے کر آپ دیکھیں تو صحیح نا. یعنی میں ایک ایک چیز پہ میں اے لیول یا او لیول کی بات نہیں میں کرنا چاہتا. یہ نہیں ہے کہ لازمی ہے کہ چائنا وغیرہ جو باقی ممالک دیکھیں انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے اپنی اساس نہیں کھونے دی ہے. پھر یہاں پارلیمنٹ کے اندر آ کر لوگ جو بیٹھے ان کے بھی سٹیک کیا تھے، ان کے سٹیک بھی باہر کے ممالک کے ساتھ تھے اور انہیں سٹیک کو لے کر چاہے. اور قانون سازی کے کانٹیکس پہ بھی دیکھیں ایک دور تھا ہم مذہبی جماعتوں کا بڑا ایک رول سنا کرتے تھے. ابھی قرآن مجید کی تحریف کے حوالے سے یہ پچھلے 8 سال ہو گیا ہمیں محنت کرتے ہوئے اور کریڈٹ جاتا ہے چیف جسٹس شجاعت علی خان صاحب. کبھی آج سوچیں آج لاہور ہائی کورٹ کے جج سے وہ سینئر جج تھے، انہیں چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور یاد رکھیے گا کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ ذرا سامنے غور تو کر کے دیکھیں. اور اس سارے کام کے پیچھے آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، الزام لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ کہ ہم نے اب ریاست مدینہ کی بات کی. جی بالکل اس میں سے بہت چیزیں ہم نے بنائی ہیں. کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے کیا؟ لنگر خانہ، مسافر خانہ، احساس پروگرام، عام آدمی کی انوالومنٹ، اگر ذرا غور کریں اس سارے سسٹم کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بڑا مشکل تھا اس سسٹم کے بعد جو کہ آئین پاکستان اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم اس میں تبدیلی کرنی ہے تو 2/3 اکثریت کی چاہیے اور اس کے مطابق اگر چلنا ہے تو ہمیں ول چاہیے. ول کیا ہوئی کہ عمران خان نے اگر کوشش کی اگست میں 2018 میں آ کر تو اپریل 2019 میں تو سب کو نظر آ گیا کہ عمران خان کو اتارنے کی تیاری، اور 2-2.5 سال سے اس وقت عمران خان جو فسائیت ہو رہی ہے وہاں سے زیادہ. اور یہی سیاسی جماعتیں ہیں. یعنی اگر یہ تدبر کا مظاہرہ کرتی، اگر یہ استقامت کا مظاہرہ کرتی، اگر یہ سمجھتی تھی کہ یہ والا سارا معاملہ ہے تو کیا اس طرح جھوٹے پرچے ہوتے، اس طرح لوگوں کو ڈھکیا راستے میں، کیا اسلامی نظام کے تحت اس طرح جھوٹے پرچے میں اٹھایا جاتا ہے، فیملی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اور اس طرح اٹھا کر. اور پھر کمال کی بات ہے اور ایک نہیں ہے ہم نے ایسے واقعات دیکھے. میں بھی کسی کنٹروورسی میں ایسی بات میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ ریاست مدینہ کا اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ.
نظام انصاف کی بحالی، اس میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ سولوشن کی طرف بڑھتے ہیں. ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ پاکستان میں لا لیسنس کیوں ہے. حافظ احسان صاحب، اسلامی قانون کی جب ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے پروگرامز اس پہ ہو چکے ہیں، ہوتے بھی ہیں، بہت سے لوگ گھبراتے ہیں اسلام اور پھر قانون. حالانکہ اسلام میں جتنی مساوات ہے، سماجی انصاف ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انکلوسیونیس دی ہے بیساکھ مدینہ میں سارا چیزیں، تو کیا یہ پروپیگیٹ کیا گیا ہے کہ دھندلا کر کے منظر پیش کیا جائے؟ پاکستان میں لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ جیسے اظہر صدیق صاحب نے مثال دی نا کہ ایک دور میں مساجد میں زکوٰۃ و عشور ریلیجن کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، اب وہ اٹیچمنٹ پیچھے چلتی جا رہی ہے، تو اس میں عدلیہ کا کیا کردار ہے؟ وہ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ ملک تو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا، لیکن ہم نے تینوں چیزیں کیری کی ان کی. ہم نے ایک انگریز کا نظام انصاف بھی کیری کیا، ہم نے انگریز کا نظام گورننس بھی کیری کیا، اور ہم نے تیسرا جو ہے جو امپورٹنٹ چیز تھی، ہم نے وہ پولیٹیشنز بھی کیری کیے کہ جو اس انگریز کے نظام کے اندر موجود تھے، جس میں یونینسٹ پارٹی شامل تھی. اب یہ ساری چیزیں جب پاکستان بننے کے بعد برتن تو صاف ہے لیکن اس میں غلاظت وہ آ گئے نا، وہ آ گئے، سارے آ گئے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آج بھی آپ کا جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے وہ کلونیل سٹرکچر ہے. حالانکہ جب انگریز یہاں سے گیا اور جتنے لوگ یہاں پہ بیوروکریسی پہ اندر کام کر رہے تھے، انہوں نے کسی ایک کو ری امپلائی نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جس نظام کے لیے یا جس کانٹیننٹ کے لیے ہم نے بنایا تھا، آپ کے ڈائنامکس یا آپ کی کیمسٹری وہ ہے، آپ ایک آزاد ملک کے شہریوں کی بیوروکریسی کے طور پہ کام نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے وہ ریٹائرڈ کر دیے گئے. ہم نے اس لیگیسی کو لیا، ہم نے بیوروکریسی کی لیگیسی کو لیا، ہم نے نظام انصاف کو لیا، ہم نے اس کے بعد آپ کے پارلیمنٹیرینز جو آئے. اب یہ سارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیکسس جو ہے وہ بنتا اس نتیجے. اب دیکھیں نا کہ لا چینج کس نے کرنا ہے؟ میں نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا. یہ لا چینج کرنا ہے آپ کی پارلیمنٹ نے، جو آپ کی نیشنل اسمبلی ہے یا آپ کی پروونشل اسمبلیز ہیں. اگر آپ ان کا سروے کروا لیں آج اس سے سارے سسٹم کے اندر جو آپ کی جتنی بھی اسمبلیز آئی ہیں، اس کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کیٹیگری کے لوگ اس اسمبلیز کے اندر جاتے ہیں، ان کا آئی کیو لیول کتنا ہے، ان کی اسلام کے ساتھ جو ہے لگاؤ کتنا ہے، لفاظی نہیں ایکچوئل اس کے اندر کتنا ہے، یا اس ملک کے اندر جن کا وہ آبجیکٹیو ہے کہ آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے، کتنی اس معاملے کے اندر آئی. اگر یہ سنسیئر ہوتے تو انگریز کے آج جتنے بھی نظام ہے، کچھ 350 سے زیادہ جو قانون موجود آج سارے سسٹم کے اندر، وہ چینج ہو چکا ہوتا. دوسرا اس چیز کے اندر آیا کہ وہ آپ کی جوڈیشری آ گئی. اب جوڈیشری نے بھی وہی پیٹرن اپنا لیا جو ایک انگریز کا نظام تھا، اور اس کے اندر جو آپ کی ایلیویشن کا پروسیس ہے آج بھی وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. عام آدمی کی ایکسس میں نہیں دیکھیں ایکسس تو دیکھیں نا، ایکسس تو یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے اس کو فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ لیا ہی نہیں ہے کہ انصاف آپ کو جلدی ملنا چاہیے. انصاف آپ کو جلدی ملنا چاہیے، ہم نے اس کو ایز اے پرنسپلز آف پالیسی کے طور پہ لیا. حالانکہ لکھا ہوا ہے فوری اور سستا، جبکہ اسلام میں ہے فوری اور فری. اچھا، دوسرا اس چیز کے اندر یہ آ گیا جو امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی کمیشنز بنے جو اس ملک کی جوڈیشل ریفارمز کے لیے آئے، چاہے 1956 کا آیا، چاہے 1969 کا آیا، چاہے 71 کا آیا، یا آج تک آئے، 5 چیزیں ان سب کے اندر کامن ہیں. ایک اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا نظام انصاف ڈیلیور نہیں کر رہا. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اس آؤٹ ڈیٹڈ نظام کو بدلنا چاہیے. نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں اس کو بہتر کرنا چاہیے. نمبر 4 یہ ہے کہ ریاست کو انصاف کے نظام میں انویسٹ کرنا چاہیے. اور 5واں یہ ہے کہ آپ کی نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ آنی چاہیے. یہ ساری وہ ریکمنڈیشنز ہیں جو 1956 سے لے کے آج تک ہمارے اب وہ نہیں. اب اس کے آگے جو آپ کا وے فارورڈ ہے، وے فارورڈ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اقتدار دے یا جس کو اختیار دے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کریں. آپ سمجھتے ہیں نا اسلامی نظام ہی حل ہے پاکستان کی مشکلات کا؟ دیکھیں اس میں تو 2 رائے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. تو جمہوریت میں تو وہ نہیں آ سکتے. نہیں دیکھیں نا، یہ مجبوریت ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم اس کے اندر اور لے کے دیکھیں، جو آپ کا نظام جمہوریت ہے وہ آپ کا ایک طریقہ ہے اس ملک کو چلانے کا. اس کا اسلامی نظام کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ جی اب ہمیں اس پیٹرن کے اندر چلے جانا چاہیے، تو وہ پیٹرن تو آج کسی جگہ بھی نہیں ہے نا. اگر آپ جس خلافت کی آپ بات کرتے ہیں وہ دنیا کے کس ملک کے اندر آپ کا جو دے دیں، لیکن اس میں گورننس، گراس
grassroots level تک. مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں، چلے تھوڑا سا لیو اسائڈ اس چیز کے اندر کر دیتے ہیں، انہوں نے اپنا نظام مملکت جو ہے اس کو بہتر کیا ہے. وہ چاہے آپ اسکینڈینیوین اب دیکھیں نا اسکینڈینیوین اسلامی میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی نظام بنانا ہے وہ اسلام کے تابع آئے گا، لیکن اس تابع کے اندر رہ کے اس کی امپلیمنٹیشن اور وہ امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو لے کے چلنا، وہ ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ نظام بھی ایسا بنائے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو. جہانگیر صاحب، حافظ صاحب جو فرما رہے ہیں اسلامی نظام حل ہے، بالکل آپ بینگ اے بلیور ہم سب کا یہ ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اسلام میں تو انصاف سستا بھی ہے اور فری بھی ہے. ہمارے ہاں جو لکھا ہوا ہے فوری اور سستا لکھا ہوا ہے، چاہے وہ فوری بھی نہیں ملتا، سستا بھی نہیں ملتا، مہنگا ملتا. آپ کی زندگی میں نہیں ملتا، زندگی میں نہیں ملتا، موت کے بعد، مرنے کے بعد بھی شاید قبر میں کسی کو نصیب ہو. یہ بتائیں اسلامی نظام، آج بھی ہمارے چیف جسٹس نے ایک کیس میں کہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ آپ اسلامی نظام کا نفاذ، اس سے کیوں گھبراتے ہیں؟ ذرا کھل کے بتائیں وجہ کیا ہے، اس کے آنے سے کیا برکتیں ہوں گی؟ یہ دیکھیں، اس میں جو سٹیک ہولڈر ہے نا، ایک تو جو ادارے ہیں وہ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں وہ ہیں. تو میرے خیال میں لوگ بھی جو ہے نا اس کی طرف ابھی انکلائن نہیں ہے کہ وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں. اگر مثال کے طور پر اگر لوگوں کو آپ کہہ دیں کہ دیکھیں، اب اسٹیٹ تو ان کو نہیں کہتی کہ آپ ایڈلٹریشن کریں، آپ دودھ میں جو ہے وہ پانی ڈالیں، آپ کوئی پاکستان کے اندر چیز پروڈکٹ دیکھ لیں وہ آپ کو فیور نہیں ملے گی. جبکہ ویسٹ میں آپ آتے ہیں تو آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں سسٹم پہ، اب وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ چوری ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا کے اندر یہ کوئی ایسا نہیں ہے خطہ کہ جس میں بالکل صاف 100% ہو، لیکن ایکسیپشنل کیسز میں ادھر بھی، لیکن کمپیریٹیولی کم ہے. اب لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں نا، لوگوں کو جب ایک صوم صلات کا آپ دیکھیں اس کی طرف انکلائن نہیں ہے. پھر جو سماجی جو چیزیں ہیں جو خود بندے نے کرنی ہے، جو اپنی ڈیوٹی صحیح کرنی ہے، وہ لوگ بھی اس کی طرف انکلائن نہیں ہے. جب آپ ایک ریولیوشن چاہتی ہیں، آپ ایک تبدیلی چاہتے ہیں، اب میں چاہتا ہوں جی میں اسلامی نظام چاہتا ہوں مثال کے طور پہ، اسٹیٹ کو چھوڑیں، چلے اسٹیٹ کے پاس وہ بانے بناتے ہیں، نہیں پاس سورسز نہیں ہے، لیکن ایک شخص کی اگر ڈیوٹی 8 سے 4 بجے تک ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی صحیح سر انجام دیں. آپ دیکھیں گورنمنٹ کے جو آفسز ہیں اس کے اندر کون سا جو شخص ہے وہ بالکل پے و رزق کے حلال کی طرف مائل ہے کہ جی میں نے اپنی ایکسیپشنل کیسز ضرور ہوں گے، یہ نہیں کہ بالکل 100% دیں، لیکن آپ اس میں ذرا کمپیریزن کریں کہ کتنی میجارٹی جو لوگ ہیں وہ سسٹم کو اوائڈ کرتے ہیں، وہ اپنے کام سے مخلص نہیں ہیں، وہ اسٹیٹ کے پیسے لیتے ہیں صرف مس یوز کرنے کے لیے. بجلی، پانی، جو بھی لوگ آج اسٹیٹ کا یہ فری کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں وہ اتنا مس یوز ہو رہا ہے. گاڑیاں دیکھیں تو جب تک اپنی خود اندر اپنے خود احتسابی پیدا نہیں کرے گا ایک شخص، تو بینگ مسلم جو ہے، اب ایک تو دیکھیں نا، ہم تو ایک سیلف امپلائڈ بندے ہیں تو ہمارا سسٹم بالکل الگ ہے، لیکن جو لوگ گورنمنٹ پہ پلنے والے ہیں یا جو لوگ کاروبار میں ملوث ہیں، جو لوگ جس پروفیشن میں ملوث ہیں، اس پروفیشن کے اندر بھی چینجز چاہیے کہ وہ خود بخود، مثال کے طور پر ہم وکیل ہیں، ہم کسی کلائنٹ کا کیس لیتے ہیں تو ہمیں ایمانداری کے ساتھ اس کو اوپینین دینی چاہیے کہ یہ آپ کا کیس بنتا ہے، یہ نہیں بنتا، اس میں آپ کو یہ فائدے ہیں، یہ نقصان ہو سکتا ہے. یہ چیزیں بہت کم ہے. ہمارا ایز اے معاشرہ، ایز اے جو ہے نا سوسائٹی، ہم جو ہے ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے اس کوشش میں لگا رہا ہے کہ میں نے پیسہ کس طرح کمانا ہے، چاہے وہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کی میں پرواہ نہیں ہے. تو جب تک ایک انسان اپنے اندر خود احتسابی پیدا نہیں کرے گا، خود اسلام کی طرف راغب نہیں ہوگا، اس وقت تک اس پاکستان کے اندر میرے خیال میں تبدیلی لانی بہت مشکل ہے. جی جہانگیر صاحب، بیسک کانسیپٹ ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامک لا نافذ ہوں تو آپ سب سے پہلے اپنے اوپر بھی کچھ نافذ کریں. بالکل جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اظہر صدیق صاحب یہ بتائیں، دو پہلو ہے، جو معمول بے دین ہے، ایک معیاری دین ہے. ایک کا تعلق تو حقوق اللہ سے ہے، چلے جیسے بات ہوئی نماز روزے کی، فرد کے اپنے بس میں انڈیویژل پریکٹس ہے، لیکن کچھ ہیں اعمال جو سوشل انٹریکشن ہے ہمارا. تو جب تک حکام، ریاستیں رول ماڈل نہیں بنے گی، پبلک کیسے سیکھے گی، کیسے ٹھیک ہوگا یہ؟ بہت شکریہ. دیکھیں یار، آپ نے ایکچولی یو ہٹ دی نیل. اگر ذرا سمجھیں کہ اپنا 1450 سال پہلے قرآن مجید اور سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے ہو گئی اور اٹ واز سیٹلڈ فار آل ٹائم ٹو کم. جی بالکل، دیکھیں نا، یعنی اس وقت یہ چیز طے ہو گئی اور جو پرنسپل طے ہو گئے وہ تا قیامت چلنے ہیں. اور قرآن مجید اور سنہ کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ آنے والے وقت میں جب قیامت ہونی ہے تو کیا کیا ہونا ہے، بلند و باغ عمارتیں، یہ سارا کچھ ہمیں اندازہ ہے اس بات کا. اور پوری سائنس نے آج جو ترقی کی ہے نا، یعنی آج ہمیں بتایا گیا کہ زمین گھومتی ہے، ہمیں بتایا گیا کہ جو نا دن رات کیسے ہوتی ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح قرآن مجید کے اندر
یا سنت کے اندر دیکھیں ہر چیز طے شدہ ہے، اور وہاں سے ہم نے ایک اسلام کی شکل دے کے چیزوں کو لے کے آگے، لیکن دیکھیں ایک ضابطہ حیات طے کر دیا ہے. اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی ایشو سے، کھانا کیسے کھانا ہے، دائیں ہاتھ کا پانی کیسے پینا ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے، اور آپ نے لائف کا سٹائل کیسا رکھنا ہے، ذرا یہ سمجھیے گا. یعنی ہمیں تو کوئی نئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ ہم نے طے کر دیا کہ نہیں بھائی ہم آئیں گے جناب. اچھا فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہو بھائی، وہ ہمارے دین اسلام نے اس فنڈامنٹل رائٹ سے زیادہ بڑے رائٹ دیے ہیں، لیکن کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ ایک فرعونیت کا نظام ہے کہ جو ایک انسان ہے نا، انسان کے اندر جو وہ فرعون بیٹھا ہوا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں نے حکمرانی اسی طرح کرنی ہے، اسی سٹائل سے، میں سبمسو نہیں ہوں گا، میں آنسریبل نہیں ہوں گا. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ہیں، اپنے جسم سے زیادہ کپڑا پہنا تو سوال ہو گیا تھا. آج بتائیں نا، آج ہم سب قصوروار ہیں. آپ کا حکمران جو اپنا لوٹ مار کر رہا ہے، آپ کی بیوروکریسی لوٹ مار کر رہی ہے، میں باقی نے ہر ادارے میں تباہی اور بربادی ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو نظام ہم نے دیا ہے، اس نظام نے تباہی دی ہے. جہاں ریاست کا حال ہے، دوسرا عام آدمی کیا ہے کہ ہم نے دوسرا ویلتھ کی تقسیم برابر نہیں کی. ذرا یاد تو کرے نا کہ جب ہجرت مدینہ کے حوالے سے جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا ہے کہ وہ اگر چیزیں ہم چاہتے تو آج بھی مشکل کام نہیں ہے. میں بتاؤں ہمارے پاس اسی آئین کو رہنے دیں. اظہر صاحب آپ کی بات سے میں جوڑوں کہ اسلام کا رشتہ ہمیں جوڑتا ہے، پاکستان کی بنیاد کلمہ تھی. کل دیکھا ہم نے بنگلہ دیش میں جو نعرے لگے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جس نے ملک توڑا تھا اس کے مجسمے جو ان کا بانی تھا لوگ خود ہتھوڑے سے توڑ رہے تھے. مطلب وہ نظریہ دفن ہو گیا جو قومیت پہ نسل پہ بنا تھا، اور پاکستان کا نظریہ الحمدللہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. کیا کہتے ہیں؟ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے، ذرا وجہ سمجھیے گا. ہمارے ہاں آج بھی، یعنی میں مثال کے طور پر، میں کو 9 مہینے چلیں سیلف ایگزائل جو مرضی کے، میں یو کے میں رہ کے آیا ہوں. بھائی ہمارے بڑے مسلمان رہتے ہیں، لیکن میں نے نہیں اپنے آپ کو فٹ کیا اس معاشرے کے اندر. میں نے دیکھا نہیں بھائی کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے حقوق العباد کے حوالے سے ساری چیزیں ہماری اٹھا لی اور آج حکمرانی کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. یعنی انہوں نے حقوق العباد کو اتنی امپورٹنس دی ہے. ایسے کہاں سے لیے ہیں وہ سارے حقوق؟ کیا ان کے پاس تھے؟ کیا وہ میگنا کارٹا یا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن؟ او بھائی دیرے اسلام دیکھو، وہاں سے پتہ لگے گا تمہیں کہ یہ میگنا کارٹا یا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن ہے. یعنی اس کے علاوہ کوئی اٹھا کر دیکھ لیں. میں نے انٹرنیٹ کمبیٹنگ ریلیجن کے اوپر یو این نے جتنی ریزولوشن پاس کی ہے، ذرا غور تو کرے اس کے اوپر، اور اس کا طریقہ کار دیکھیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی مشکل کام نہیں ہے. فرق صرف دل چاہیے. ہمیں اپنی ذات کی نفی کرنی ہوگی، ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں کو چھوڑنا ہوگا اس حوالے سے کہ اس معاملے پہ اکٹھے ہوں. عوامی مسائل اور آپ کر کے تو دیکھیں، عوامی فلاح و بہبود کے لیے خیر الناس میں ینفع الناس کا کانسیپٹ لگا کے اور دیکھیں، پھر دیکھیے گا یہ معاشرہ کہا جاتا ہے، یہ پکڑا نہیں جائے گا. وہ ریاستیں کامیاب اس لیے ہیں، یعنی انہیں حق. میں اگر مثال کے طور پر میں فرض کریں میں یو کے میں تقریباً میں ساری جگہوں پہ پھرا، میں نے جا کر ایک چیز جو سب سے بڑی جسے مجھے امپریس کیا کہ وہاں انسان کی ویلیو ہے. یعنی وہاں پر آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی جاتی. بالکل درست ہے. اظہر صدیق صاحب میں آخری کمنٹ لے لوں. آپ نے بالکل درست فرمایا. چونکہ سوشل لائف کے اسپیکٹ جتنے بھی دیکھیں، مغرب میں اسلام نظر آتا ہے لیکن مسلمان خالی نظر آتے ہیں. لیکن جہانگیر جدون صاحب، سولوشن کیا ہے پاکستان کو ایک اسلامک ویلفیئر سٹیٹ پریکٹیکلی بنانے کے لیے؟ ون لائنر دے دیں. بس اگر دیکھیں نا سوشل جسٹس اور اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کی طرف چل پڑیں تو اس میں کچھ نہ کچھ امپرومنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک. احسان صاحب آپ بتائیں مختصراً، چونکہ 30 سیکنڈ کا وقت ہے، سولوشن کیا ہے؟ کیا اسلامک ویلفیئر سٹیٹ آپ سے اسلم کا نظام یہاں پہ اس میں برکت نہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی دو شک ہی نہیں ہے کہ اسلام کے ہر کام کے اندر برکت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر برکت ہے. اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. اب آگے یہ ہے کہ کیا ہم
اس نظام کے اندر اس جیکٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے. یہ ایک وہ اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم نے یہ ساری چیزیں لیں تو ہم نے پاکستان بنتے ہی اس ملک کے اندر کرپشن کے اندر آ گئے, اور وہ تھی لینڈ کی کرپشن, وہ تھی الاٹمنٹ کی کرپشن, وہ تھی سیٹلمنٹ کی کرپشن. وہ ہمارے سرائیت کر گئی اس خون کے اندر. اب جو سرائیت کر گئی اس خون کے اندر تو اب دو ہی چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ یا پھر اسٹیٹ کا وہ ایک ویپن استعمال کیا جائے کہ جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو اور جس کے اندر ڈیلیورنس بھی آئے. جتنی دیر تک یہ دو چیزیں نہیں آئیں گی باقی ایکیڈیمک ڈسکشن آئے گی. حقوق العباد کی حد تک بندے کا ایک معاملہ ہے کہ جس کے اندر میرا آپ کے ساتھ لیکن جہاں ریاست کی معاملہ آتا ہے وہاں کے اوپر اسٹیٹ کو پھر اسٹیٹ کے طور پہ پرفارم کرنا پڑتا ہے. اب وہ کیوں پرفارم نہیں ہو رہی؟ وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ سارے کے سارے اس سسٹم کے بینیفیشرز ہیں, وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو نہیں آنے دے رہے, اور وہی ہمارے حکمران بنتے ہیں, وہی ہمارے اقتدار کے اندر آتے ہیں. بہت شکریہ حافظ احسان کھوکھر صاحب, اظہر صدیق صاحب, جہانگیر جدون صاحب. ہمارے پینلسٹ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو سم اپ کیا ہے کہ سسٹم ایک چیز پہ کانسنسس ہے کہ اسلامی نظام میں برکت ہے, قرآن و سنت میں برکت ہے, اس سے ہٹیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی. آج پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ اس کی آئیڈیالوجی ہے, محمد رسول اللہ اس کا دستور ہے, اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. میں واضح کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو پارلیمنٹ کی حیثیت دی, مسجد کو عدالت کی حیثیت دی, غریب امیر کا فرق مٹا دیا. جو نماز پڑھنے آتا وہ خالی دامن لے کے آتا تھا, مگر جب جاتا تو اس کا دامن انصاف سے بھرا ہوتا تھا. جب جاتا تو اس کی جھولی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضروریات زندگی دے کر بھیجتے. جب تنازع ہوتا تو اسے مسجد میں بیٹھ کر حل کیا جاتا. جی یہ نظام ہے جس میں بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھی. مسجد نبوی وہ پارلیمنٹ بھی تھی, وہ عدالت بھی تھی, وہ نظام قضا بھی تھا, اور پھر اسے خلفائے راشدین نے عملی جامہ پہنایا. جب سیدنا فاروق اعظم اینٹ کا تکیہ لے کے سوتے ہیں تو قیصر روم کا بڑا بادشاہ آ کے کہتا ہے کہ یہ آپ کا خلیفہ کون سا ہے, پہچانا نہیں جا رہا. آپ نے فرمایا جب تک میں انصاف کرتا رہوں گا نہ مجھے اوڑھنے بچھونے کی ضرورت ہے, نہ مجھے مخمل کی ضرورت ہے, نہ محافظوں کی ضرورت ہے. جن معاشروں میں انصاف ہوتے ہیں وہاں کا امیر, وہاں کا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ عام آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے. یہ پاکستان میں بھی اسی قانون عدل و انصاف کو لانا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.